الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ ہی کا حصہ ہے تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی۔ تو اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو اسی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ان کی الہامی کتاب کی شکل میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ راستے ہٹا دیں، تم بھی بہک جاؤ۔ گمراہی کیا خرید رہے ہیں؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے ہدایت دے کر، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس اپنی کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پروفیسیز، پیش گوئیاں موجود تھیں، بجائے اس کے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ویلکم کرتے، ان کو ایکسیپٹ کرتے، سب سے بڑے وہ دشمن بن گئے جیوز، یہودی اور نصرانی بھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، یعنی پیغمبر کا انکار کیا۔ نور علی نور تھا ان کے ساتھ، ایک تو ان کی اپنی کتابوں میں پیش گوئیاں، اور دوسرا وہ پروفٹ پیش گوئی کی پریکٹیکل اپلیکیشن بن کے سامنے بھی آ گئے۔ اور چونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقی بلیوں کی بھی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو، تو نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ مسلمانوں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کے دلوں میں بھی اس قسم کی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ بھی دین سے متنفر ہو۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اے مسلمانوں، یعنی تمہیں نہیں پتا، کیونکہ علم غیب تو نہیں کسی کے پاس۔ تو اب یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا، قانوناً وہ اصحاب بھی تھے، ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا، ظاہری کلمے کا احترام ہوتا تھا، اگر کسی کی باتوں سے اندازہ بھی ہو جائے اور کوئی سمجھ لے کہ یہ اس نیت سے کر رہا ہے، اور اس کو صحابہ کرام کبھی ڈانٹتے بھی تھے تو وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو بدگمانی سے منع کیا، تم کیوں بدگمانی کرتے ہو، تم نے میرا دل چیر لیا، تو ظاہر ہے پھر تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ عین ممکن ہے کوئی شخص اپنے نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کر یا دنیا